السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم کسی نہ کسی کے سامنے بہت امپورٹنٹ بننا چاہتے ہیں، اور امپورٹنٹ بننا ہم میں سے ہر شخص کو اچھا لگتا ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا وقت قرآن مجید کے ساتھ لگاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا؟ انہیں اس کا حکم کیوں دیا گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یعنی یہی سب سے بڑا کام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ اسی لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں پڑھ رکھی تھیں۔ اسی طرح سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب 11 سال کے تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ آپ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ارلی سیکھنا اور اس میں انٹرسٹ شو کرنا، یہ بھی ہمیشہ سے ہر دور میں جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے قرآن مجید کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اینڈ دس از آور کویسٹ۔ یہ ہمارا تجسس ہے، یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے۔ اور اس سیدھے راستے کے لیے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں، ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے کام ایسے بتائے گئے ہیں جو کہ مجھے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سورہ المائدہ، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف کو انشاءاللہ ان کا اوور ویو لیں گے، اور یہ 6 پارے سے شروع ہو کر 9ویں پارے تک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ المائدہ کو دیکھیں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو کہ مدنی ہے اور اس میں 120 ورسز ہیں، اور یہ سورہ حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شریعت ہے اور جو ہم وعدے کرتے ہیں، جو عہد لیتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ میں شریعت کا پابند ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی وعدے اور عہد ہم سے لیے جاتے ہیں ہم ان کی پابندی کریں۔ اس میں ہمارا عقیدہ بھی آتا ہے، ہماری عبادات بھی آتی ہیں، معاملات بھی آتی ہیں، معاشرت بھی آتا ہے، اخلاق بھی آتا ہے، اور ایون جو گورنمنٹ لاز ہوتے ہیں، جو جس بنیاد پہ ہم پورے اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں، وہ سب آتا ہے۔ تو سورہ المائدہ میں ہمیں یہ ایک تربیت کا پیکج ملتا ہے۔ المائدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اپنی عبادت کو پیور کرتا ہے، اپنے کھانے کو پیور کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے ریلیشن شپس اور اس کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ بھی پیور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹس بھی پتہ چلتے ہیں کہ ہم نے کن کاموں پہ فوکس کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر فرمایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ خطاب کس کو ہے؟ ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عقد سے ہے، عقد کہتے ہیں کسی چیز کو سخت ٹائٹ ناٹ لگا دینا جو پھر کھل نہ سکے۔ تو ہم نے کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے نا کہ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایز اے بلیور تقویٰ کے معیار پہ اپنی زندگی کو رکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کس سے کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں،
اور اس میں پھر آپ دیکھیں فیملی ممبرز آ جاتے ہیں. ہم کتنی قسمیں وعدے کھا کھا کر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اب پڑھائی کریں گے, اب ہم غلط کام نہیں کریں گے. اسی طرح سے ہم جب جس ملک میں رہتے ہیں, جس کے ہم سٹیزن ہیں, جس کا ہمیں آئی ڈی کارڈ ملتا ہے, تو ہمارے ان کے ساتھ بھی وعدے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے, اس کا سٹیزن ہوتے ہوئے ہم لا ابائڈنگ ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم جس ادارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے اوپر کچھ وعدے آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ادارے کا حصہ ہیں اور یہاں پر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ ہم اس ادارے میں رہتے ہوئے اپنے تمام وعدوں کو پورا کریں. یعنی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایک ادارے کی, ہم اس کو پورا کریں. اسی طرح سے اور جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ہم اس میں بھی کیا کریں, اوفو بالعقود, اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے کی طرف ہماری خاص قسم کی توجہ ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اس معاملے میں بھی تھوڑا میسڈ اپ ہیں. کس طرح سے کہ جب وعدوں کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم حرام چیزوں کے بھی وعدے کر لیتے ہیں, حرام کام کرنے کے, حرام قسمیں کھا لیتے ہیں. ہم لوگوں کے پریشر میں آ کر کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر ایک اور پرنسپل بھی دے دیا گیا, تعاونوا علی البر والتقوی. جب آپ نے تعاون کرنا ہے تو بر اور تقوی کے کاموں میں کرنا ہے. آپ کا دشمن, دوست, خاندان, برادری, ملک, معاشرہ, انسٹیٹیوشن, جب بھی وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرے کہ آپ یہ کام کریں, اگر وہ بر اور تقوی کے معیار کے مطابق ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے. آپ کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے, کسی باڈی کو نہیں دیکھیں گے, کسی کے ساتھ دشمنی جو پالی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے یہ معاملہ کیسا ہے. اور ولا تعاونوا, تعاون کرنے سے کہاں منع کیا گیا ہے, الاثم والعدوان, جہاں زیادتی اور گناہ ہو رہا ہے. کہ وہ اگر اپنا کوئی سگا بھی کہتا ہے, اپنا کوئی دوست بھی کہتا ہے جس کو آپ نے بڑے مطلب آپ obliged ہیں, بڑے اس نے فیورز آپ کے لیے کیے ہوئے ہیں, لیکن اب وہ آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے, غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا کلاس روم انوائرمنٹ میں, اور ہمارا ہی کوئی ایک فرینڈ جو ہوتا ہے وہ کلاس میں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہمارے اوپر ویسا پیئر پریشر آتا ہے کہ اگر وہ ہنسی مذاق کر رہا ہے, کلاس میں کچھ غلط کام کر رہا ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ شامل ہونا ہے, ہمیں اس ایکٹیویٹی میں ان کا ساتھ دینا ہے. یہ ایسا ایک پیئر پریشر ہمارے پر ہوتا ہے, حالانکہ ہم اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دس از اے رانگ ایکٹیویٹی, آئی شوڈنٹ بی پارٹی ٹو دس, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یا جیسے آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری بھی اٹینڈنس لگا دو, اور ہم پراکسیاں لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں, بر اور تقوی کے معاملے میں ہم تعاون کریں گے. ہم اپنے کسی بھی دوست کو کہہ دیں گے کہ آئی ایم سو سوری, میں نے آپ کی کوئی اٹینڈنس نہیں لگانی, بیکاز دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی فیئر. آپ کو پتہ ہے کہ ان باتوں کے بارے میں بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. یعنی ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے شاکنگ تھا جب میں نے نیا قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے پتا چلا کہ اگر میں ٹریفک لائٹ پہ ایک اشارہ غلط کراس کرتی ہوں تو مجھے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ یہ کون سا کوئی قرآن اور حدیث میں بات آئی ہے. جب ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ ہم نے ہر نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے اور ہر غلط کام میں اپنے آپ کو روک لینا ہے. آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے آگے جا کر, اور پیشنٹ کے ساتھ بھی ہم نے بر اور تقوی میں تعاون کرنا ہے, یعنی ان کی جو ڈیزیز پروسیس ہے ان کو ہیلپ کرنا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ڈائگنوز نہیں ہم کر پا رہے ہوتے, لیکن صرف اس لیے کہ یہ جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں, جو ہمیں انہوں نے فی دی ہے, وہ ہمیں واپس نہ کرنی پڑ جائے, ہم اس کو رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط سے غلط طریقے سے مریض کا ڈائگنوسس کر رہے ہیں, جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, اس میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, مجھے کسی اور کی طرف اس کو ریفر کر دینا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اثم اور عدوان, ہم سے پیشنٹس آ کر کئی دفعہ کوئی غلط ٹریٹمنٹ لکھوا لیتے ہیں, کوئی ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتا, اور کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے, ہم یہ کام کر دیتے ہیں. تو آپ کے سارے میڈیکل ایتھکس بھی اس میں فٹ ان ہوتے ہیں اگر ہم اس آیت کو صحیح طرح سے سمجھیں. اور جس نے اس آیت کو اپلائی کرنا سیکھ لیا تو اس کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو اپنے دوست کی پہچان ہو جائے گی, کیونکہ دوست وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کرتا جائے. دوست وہ ہوتا ہے جو صحیح کام کرے اور آپ کی بھی صحیح معاملے میں رہنمائی کرے. پھر اس کے ساتھ اگلا کانسیپٹ آتا ہے حرمت علیکم, اب ہمارے لیے حرام کر دیا گیا. کیا چیز؟ مردار کا گوشت, خون, لحم الخنزیر,
خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ، اور وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے۔ صبح سے شام تک ہم کھانے پینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی ہم سحری کا سوچتے ہیں، اور پھر سحری کرتے ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ جب افطاری میں کیا ہوگا، اور سارا دن بھی ہم افطاری کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی 11 مہینے میں بھی ہم ہر وقت جو ہے اپنا بریکفاسٹ، برنچ، لنچ، ڈنر، سنیکنگ، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے کھانے کے معاملے میں محتاط رویے سے آگے چلتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کھاتا پیتا ہے، تو اس کی ایک سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس ساری بات کے ساتھ ایک آیت کا حصہ آتا ہے جس کے بارے میں ایک جیو نے کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہم پہ نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے یہ والی آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اللہ نے تمہاری اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی ہو گیا۔ یعنی یہاں پر ہمارے دین کو کمپلیٹ بتا دیا گیا، قیامت کے دن تک کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ اپ گریڈیڈ ورژن آف اینی سلیبس، اینی کریکولم، اینی کیریکٹر بلڈنگ پلان دیٹ یو ہیو۔ اس سے زیادہ اپ گریڈڈ ورژن کہیں پہ نہیں ملے گا۔ اب اگر ہم میں سے کسی کو لگتا ہے کہ نہیں، آج کل کے دور کے جو چیلنجز ہیں اس میں تھوڑا سا قرآن کو نعوذ باللہ کوئی موڈیفائی کرنا چاہیے، اس کی تفسیر اور طریقے سے کرنی چاہیے، تو یہ ہماری نا اہلی اور کم عقلی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں کہ ہر دور میں کس طرح سے یہ ہمیں وہی آنسرز جو ہیں ایک نیو ویژن اور ڈائمنشن کے ساتھ دکھاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر اب ہمیں بہت سارے ایک ایسی کردار سازی کی جا رہی ہے جو وعدوں سے متعلق ہے، تو ایک آیت میں یہ بھی میسج آتا ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور کیا نہ کرو، تم چھپی دوستیاں نہ کرو۔ چھپی دوستی کے بارے میں شاید جب میں آپ کی ایج کی تھی اور کالج میں تھی تو زیادہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ دوستیاں چھپ چھپ کے ہوتی تھی۔ آج کل جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر دوسرا فرد انسٹا پہ لگاتا ہے ان اے ریلیشن شپ، اور وہ بہت فخر سے اس ریلیشن شپ کو اناؤنس کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی چھپایا کس سے جاتا ہے؟ والدین سے چھپایا جاتا ہے، کہ والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اور آپ جہاں پہ اپنی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں وہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کن کن کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں بھی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، یہ جو وعدے کیے جاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جب 2-3 سال بہت ہیویلی انگیج ہو جاتے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں، جو کہ حرام ہوتا ہے، پھر آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہماری تو اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، ہماری تو جی بچپن کی منگنی ہوئی بھی، ہمارا تو جی یہ مسئلہ ہے۔ جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، تو کیوں آپ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اپنی ایک گرومنگ کرتے ہیں اس لیول سے کہ جو ہمارے گھروں کا طریقہ ہے، رواج ہے، رسم ہے، اور جو الاؤڈ ہے، جو نہیں الاؤڈ ہے، ہم اس کے مطابق چلیں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اپنے جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باقی خاندان والے ہیں، ہم ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم پھر چھپی دوستیوں میں جائیں، پھر ہم اس قسم کے افیئرز چلائیں، ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو امپروو کریں، ہم لوگوں کو، اپنے خاندانوں کو قرآن سے کنیکٹ کریں۔ جب ہم ان کو قرآن سے کنیکٹ کریں گے اور وہ خود پڑھیں گے کہ کیا کیا الاؤڈ ہے اور کیا الاؤڈ نہیں ہے، تو ان کی بھی ویژن جو ہے وہ براڈ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت آتی ہے جس میں ہمیں نماز کے لیے وضو کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وضو جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں آپ کی ہوتی، اسی لیے وضو کا طریقہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے۔ بیسیکلی جب آپ وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں تو ایز پروفیشنلز اور ایز ڈاکٹرز مجھے بہت زیادہ لگتا ہے جیسے ہم او ٹی میں جاتے ہیں، اسکرب کرتے ہیں اور کتنا کیئرفل ہوتے ہیں، کتنا کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو واش کر کے تھیٹر میں جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم
اپنے لیے ایک کلینلینس سٹینڈرڈ رکھ رہے ہیں فار اے پیشنٹ، تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جب وضو کرنا ہوتا ہے تو اتنی ہم بیزاری سے کرتے ہیں؟ تو ہمیں ضرور ایسی باتوں کو سوچنا چاہیے، اور وضو جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں، اس سے آپ کی طہارت بھی ہوتی ہے، ایک اور ہی طرح کی فریشنس فیل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ آ جاتا ہے حابیل اور قابیل کا۔ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانیت میں جو پہلا قتل ہوا تھا وہ اس واقعے میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اگر کوئی بھی نفس کسی نفس کو قتل کرے گا تو اس کا گناہ اس پہلے قتل کرنے والے کو بھی جائے گا۔ یہاں سے ہمیں گناہ جاریہ اور صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، یعنی اگر ہم نے کوئی نیکی کی اور نیکی کو پروپیگیٹ کیا تو بعد میں آنے والے جتنے افراد وہ نیکی کریں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی گناہ کیا اور دوسرے لوگوں کو اس پر ابھارا یا انہوں نے ہمیں دیکھ کر وہ گناہ شروع کر دیا تو جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آتا رہے گا۔ تو اسی لیے نیکی کرتے ہوئے انسان کو بہت پرجوش ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو سکھانا چاہیے، بہت سے لوگوں کو ابھارنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور گناہ کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی بھی ایسا گناہ کیا جس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا تو یہ میرے اکاؤنٹ میں بھی آتا جائے گا۔ ایک اور بات جو اہم یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی پھر جائے گا دین سے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مرتد کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھیج کر ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو بہت ہی ریمارکیبل ہوگی، اور ان کی کوالٹیز کیا بتائی گئی ہیں؟ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ کس کے آگے جھکنے والے ہوں گے، کس کا خیال رکھنے والے ہوں گے؟ مومنوں کا۔ اور کس کے آگے وہ بہت سٹرونگ ہوں گے، اسرٹیو ہوں گے، جھکیں گے نہیں؟ وہ ہیں کافر لوگ۔ کیونکہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم ویسٹرن کلچر سے یا گورا پن سے اتنے زیادہ امپریسڈ ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی آئے تو ہم منہ ٹیڑھا کر کر کے ان سے انگلش بولنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کی شیئرنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنا کوئی مسلمان ساتھ بیٹھا ہو تو اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک جو کلچرز ہمارے کریٹ ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں محتاط رویہ بتایا جا رہا ہے۔ مرتد کی سزا کے بارے میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کے لیے ڈیتھ سینٹنس ہے، اس کو بری نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کے گریو یارڈ میں، کیونکہ اب اس نے ڈیناؤنس کیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ میرج کانٹریکٹ پہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اسی طرح اس نے اس سے پہلے جتنے اچھے اعمال کیے ہیں وہ سب نلیفائی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اس وقت کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے اوپر باہر کی آئیڈیالوجیز کی اتنی بڑی یلغار ہے اور ہمارے اپنے مائنڈ میں اتنے کویسچنز ہیں، اور اکثر اوقات ہمیں ایسے ٹیچرز نہیں ملتے، ایسے ایکسپرٹس نہیں ملتے جو کہ ہمارے مطابق ہماری لینگویج میں اس بات کو ہمیں ایکسپلین کر سکیں جو ہماری کوئریز ہیں، کہ تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہے؟ بہت سا یوتھ اپنے آپ سے جب اپنے فرینڈ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے آئی ایم اے ایکس مسلم، یعنی ہم نے ٹرمینالوجیز بھی ایسی نکال لی ہیں جن کو ہم بہت پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایون اف یو آر اے بورن مسلم، پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی منفی خیالات آ رہے ہیں، دین کے بارے میں بری سوچ آ رہی ہے، آپ کو ریلیجن اپنے لیے اتنا پسند نہیں آ رہا، آپ کو ریلیجن کی بہت ساری باتیں بادر کرنا شروع کر دیتی ہیں، دیٹس اوکے اف یو ہیو کوسچنز۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کوسچنز کے بارے میں خود ہی سوچتے رہیں، خود ہی انٹرنیٹ پہ جا کر ایکسپلور کرتے رہیں، اور پھر ہم فیصلہ کر لیں کہ I have decided not to be a Muslim۔ ہم کیا کریں؟ ہم دین کو اس طرح پڑھیں، قرآن کو اس طرح پڑھیں، ایک سٹرونگ ایفرٹ وہ کریں کہ ہمیں دین سمجھ آئے، ہمیں وہ کریکولم سمجھ آئے، ہمیں پتہ چلے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا، اور آج ہم سورہ المائدہ میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ریلیجن کو کمپلیٹ کیا، فیتھ کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ چیز سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور چیز بھی بہت اہم بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا،
کہ جب تم اپنے دین کو پڑھو، سمجھو، اس کو پریکٹس کرو تو دو کام نہ کرو، نہ مذاق اڑاؤ اور نہ اس کو کھیل تماشا بناؤ۔ یہ جو ریلیجن کے لطیفے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، یا کوئی ریلیجس اٹائر میں ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دین کی گیدرنگز میں بیٹھ کے ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں دین جو ہوتا ہے نا وہ کھیل تماشا نہیں ہوتا، وہ سیریس میٹر ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن مجھے کوئی آ کے کہتا ہے اب میرا بیٹا، اسپیشلی اگر کوئی ینگ ہو، میرا بیٹا یا بیٹی نا قرآن نہیں اس طرح پڑھنا چاہتے، کین یو میک اٹ لٹل مور انٹرسٹنگ فار دیم؟ تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں قرآن پڑھنا از ناٹ انٹرٹینمنٹ، دس از اے سیریس لائف میٹر۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کہیں تھیٹر میں اور آپ کا پیشنٹ کلیپس کر جائے آپ کیا کریں گے؟ کیجول رہیں گے، ہنسی مذاق کرتے رہیں گے؟ نہیں، سب کام چھوڑ کر اب آپ اس پیشنٹ کو ریسسیٹیٹ کریں گے، بیکاز دس از اے لائف اینڈ ڈیتھ میٹر۔ اسی طرح سے آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کیجولٹی میں، روڈ ایکسیڈنٹ آیا ہے، بلیڈ کر رہا ہے پیشنٹ، آپ بیٹھ کے چائے کا کپ پیتے رہیں گے؟ انجوائمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ؟ اپنے کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ کرتے رہیں گے؟ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور آپ جا کر اس کو ریسسیٹیٹ کریں گے۔ پیشنٹ آیا، کلیپسڈ آیا، پلس نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہے۔ تو ریلیجن جو ہے نا دس از ناٹ اباؤٹ انٹرٹینمنٹ، دس از اباؤٹ لائف اینڈ ڈیتھ میٹر، دس از ویری سیریس میٹر اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی۔ اس کا ہم مذاق نہیں اڑاتے، ہنسی مذاق سے منع نہیں کیا گیا ہمیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ دین کے بارے میں مذاق اڑایا جائے، کیونکہ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر پہلے پوائنٹ پہ جاؤں گی، وہ وعدے نہیں پورے کر سکتا۔ اور اس کے لیے پھر ایک اور بات بھی کہی گئی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں نہیں تمہارے جو علماء تھے، یعنی جو جیوز اور کرسچنز کے جو ریبائز تھے اور اسکالرز تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے جب سوسائٹی میں کوئی مسئلے تمہیں نظر آتے تھے، وہاں گناہ ہو رہے تھے، لوگ ان لافل چیزوں کو کنزیوم کر رہے تھے، تو کیوں نہیں آپ نے ان کو کچھ کہا؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہماری بھی سوسائٹی میں کئی دفعہ کوئی ٹی وی پہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، سوسائٹی میں کچھ غلط کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے اسکالرز اس کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، تو ہم اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اوہ یہ مولوی۔ ہم سیریسلی سوچیں، دس از دا ریسپانسبلٹی وچ ہیز بین گیون ٹو دیم بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ جی آپ نے سوسائٹی میں کوئی ایون ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ کیا۔ اور پھر وہ حکم آ جاتا ہے جو کہ شراب کے بارے میں ہے، تیسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ خمر، میسر، انصاب، شراب ہے، گیمبلنگ ہے اور اس قسم کے جتنے بھی غلط کام ہیں، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ بہت ہی گندگی ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں۔ فاجتنبوہ، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کے ساتھ جو کہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 90 آتی ہے، اگر آپ جا کر اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ امیز ہو جائیں گے کہ کیسے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جو جہاں تھا، اور اگر کوئی شراب بھی پکڑے ہوئے تھا اس نے وہاں پہ اس کو چھوڑ دیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بس تھوڑی سی رہ گئی، اس کو پی لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں لیں گے، نہیں یہ کیوں کہا گیا اور ایسے کیوں کیا گیا، نہیں اس کے بغیر ہم رہیں گے کیسے؟ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بتایا گیا جو شیطان ہے وہ اسی شراب کے ذریعے عداوت اور بغض آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے۔ میں جیسے ایڈکٹس کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں آتے تھے، ہم گھروں کی چیزیں ساری توڑ دیتے تھے، ماں باپ ہیں وہ الگ شیٹرڈ ہیں، بہن بھائی ہیں وہ الگ پریشان ہیں۔ جس گھر میں کوئی نشئی ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی چیز فنکشنل نہیں رہتی، اس قدر ان کی زندگی مشکل ہے۔ ایک والد نے میرے ساتھ شیئر کیا، جب ان کا بیٹا جو تھا وہ سخت نشے میں ملوث ہو گیا، جو کہ یونیورسٹی گوئنگ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ڈر لگتا ہے، میں رات کو سوتے وقت کنڈی لگا کر سوتا ہوں کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے، بیکاز وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے اس وقت۔ تو یہ بات ہمیں بتائی گئی اور ساتھ کہا گیا وہ روکتا ہے ہمیں، کس چیز سے روکتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کانسیپٹ دیا گیا، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کام کیا تھا؟ ایک پیغام کو پہنچا دینا۔ یہی کام ہمارا بھی ہے کہ ہم لوگوں تک بات ضرور پہنچائیں، ہم ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے کے زور پہ نہ ان سے کروائیں۔
ایک دفعہ میسج اکراس سب کو ہو جانا چاہیے. گزرتے گزرتے بھی آپ بتا سکتے ہیں, کسی فرینڈ کو مشورہ دے سکتے ہیں, کہیں کوئی کلاس ہو رہی ہے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو ہم فورس نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے.